السلام علیکم۔ بالآخر مولانا فضل الرحمان صاحب پھٹ پڑے تو بول پڑے، ٹھیک ہے۔ میں نے ابھی جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 7 ممبر ایم پی اے کے مولانا صاحب کے ہیں، 7 ہی نون لیگ کے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مولانا کو 10 سیٹیں دیں اور نون لیگ کو 8 سیٹیں دیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب سیٹیں برابر برابر ہونی چاہیے۔ اب اس کے اوپر مولانا صاحب ناراض ہوئے ہیں کہ نون لیگ نے ہمارے اوپر کیس کیوں کیا ہے، اور سیک دینے کے لیے مولانا صاحب کا مجھے پتہ ہے نا مولانا صاحب سیک کیسے دیتے ہیں۔ نون لیگ کو یہ سیک دیا ہے کہ جناب ہم میانہ روی اختیار کریں گے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، جبکہ پہلے یہ مرتضیٰ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، یہ سارے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہوگا۔ اور یہ سر جی مولانا صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے کون سا پتہ چلنا ہے۔ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے اور کامیاب سیاستدان ہے، میں یہ مانتا ہوں کامیاب سیاستدان ہے۔ انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے نا کہ ہم پی ٹی آئی والوں کے ساتھ میانہ روی اختیار کریں گے، حالانکہ جو کل کلاس لیے امین گنڈا پوری نے مولانا فضل الرحمان کی کہ تم 47 کی پیداوار ہو، تم ہارے ہوئے ہو، تم بلوچستان سے بھی ہارے ہوئے ہو، اور تم جنازے پڑھاؤ۔ آپ کو پتہ ہی ہے ساری ویڈیو وائرل ہوئی ہیں وہ امین گنڈا پوری کی، لیکن اس کے باوجود بھی مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہم میانہ روی اختیار کریں گے۔ میانہ روی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ خیر الامور اوسطھا، سارے جو درمیان والے کام ہوتے ہیں نا، تشدد نہیں ہونا چاہیے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے لیے کوئی ایک ساری چیزیں خیرات کر دے تو کوئی جو ہے نا وہ کنجوسی کرے بالکل، تو درمیانی خیر الامور اوسطھا، تو درمیانے کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے اس کو سیاست کے لیے استعمال کی ہے، اور ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ساڈا بھائی ہے اس نے کہہ دیا کہ جناب ہم پی ٹی آئی والوں کے ساتھ میانہ روی اختیار کریں گے۔ اس بیان کا مقصد ہی یہی ہے کہ نون لیگ مجھے کچھ اور دے۔ یہ بالکل میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم بھی پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہیں، سیاست کے پالیٹکس میں نے پڑھی ہوئی ہے، پولیٹیکل اسٹوڈنٹ میں پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو مولانا صاحب کا بیان ہے نا، یہ صرف چند اور سیٹیں مولانا صاحب نون لیگ سے لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو یہ گورنمنٹ نے کی ہے نا، میں نے بڑی تجاویز پہلے دی تھی، انہوں نے اتنا سخت قانون بنا دیا ہے فائلر اور نان فائلر کے لیے کہ وہ بڑے لطیفے مشہور ہوئے ہیں کہ جناب فائلر کے لیے سارے کام جائز ہیں، اور نان فائلر تو شاید اس کو کوئی کام آسان نہیں ہے، حتیٰ کہ شاید وہ شادی بھی نہ کر سکے یہ ہم نے لطیفہ آپس میں بنایا ہوا، یعنی کہ ہر چیز فائلر باہر کا جہاز کا سفر کر سکتا ہے، فائلر بینک سے پیسے نکلوا سکتا ہے، نان فائلر گاڑی نہیں خرید سکتا، نان فائلر پراپرٹی نہیں خرید سکتا۔ تو ہم نے کہا شاید یہ ہوگا کہ شادی بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج انہوں نے ایک بڑا اچھا کام حکومت نے کی ہے جس کی تعریف کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تھا یہ فائلر نان فائلر کو چھوڑے، جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے نا اس کو فائلر بنا دے، بس آئی ڈی کارڈ کو فائلر کی حیثیت دے دیں، کسی وکیل کے پاس نہ جانا پڑے۔ وکیل کے پاس جاتے ہیں کہ جی ساری ریٹرن فائل کرنی ہے، تو وہ ظاہر ہے 20 25 30 ہزار روپے تو کم از کم لیتا ہے نا۔ تو آج انہوں نے اچھا کام یہ کیا ہے کہ اردو میں فارم جو ہے نا وہ بنا دی ہے، پہلے انگلش میں تھا، اردو میں، اور اس کو انتہائی سمپل بنائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، والد کا کیا نام ہے، کس شہر میں رہتے ہیں، کاروبار کیا کرتے ہیں، کتنی انکم ہے، بس یہ والا کریں۔ اس سے زیادہ نہ کریں، وہ کمپلیکیشنیں نہ کریں زیادہ کہ عام بندہ کر ہی نہ سکے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک مڈل کلاس پاس بندے نے فارم پر کرنا ہے، اس کے حساب سے آپ فارم بنائیں۔ بہرحال یہ جو آج آپ نے اردو میں فارم کو کیا ہے یہ قابل تعریف ہے، اور اس سے عوام کو کافی جو ہے نا وہ سہولت ملے گی ٹیکس کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہمارے سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس سے جواد ایس خواجہ، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو آئندہ سپریم کورٹ میں کیس ہو نا وہ اردو میں ہونے چاہیے۔ یہ جدھر میں بیٹھا ہوں نا ادھر کوئی بھی پکڑا جائے، امیگریشن والے یا کوئی پکڑ لے پشتون ہو تو اس کو پشتو کا ٹرانسفر کرنے والا آتا ہے،
کہ جناب پشتوں میں یہ بات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو سمجھاؤ. کوئی بنگالی والا آتا ہے تو اس کا ترجمان بنگالی والا آتا ہے. ادھر لوگوں نے عدالتوں میں سارے لوگ جاتے ہیں اور ان کی زبان کی لینگویج ہوتی ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ عام ہمارا مثلا سرگودا میاں والی سے کوئی کلائنٹ آتا ہے, ہم جج بھی انگریزی بول رہا ہوتا ہے, ہم بھی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں, کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. بعد میں جب اس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کیس ہار گئے ہیں یا جیت گئے ہیں تو وہ حیران ہوتا ہے کہ سر جی یہ گل تو تسی مینوں پوچھی ہی نہیں. تو کلائنٹ کی زبان میں چیز ہونی چاہیے, عدالت میں وہی زبان ہو جو کلائنٹ کی زبان ہے, تبھی آپ انصاف کے قریب ترین پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اور اب اس وقت جو اگلی ویڈیو ہے نا وہ ہمارے دوست ہیں میاں مسرور سعید صاحب, انہوں نے آج ایک بڑی زبردست سٹوری بتائی ہے طاہر القادری کے حوالے سے اور تھوڑی سی عمران خان کے حوالے سے. یہ سچی سٹوری ہے, آنکھوں دیکھا حال ہے. یہ ضرور دیکھیں اور اس کے اوپر لازمی کمنٹس کر کے بتائیں کہ یہ واقعی کتنے بڑے احسان فراموش ہیں, اور حضرت علی کے قول کو سچا کریں کہ جس پر احسان کریں اس کے شر سے ڈریں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. یہ ویڈیو دیکھیں یہ والی. لو جی السلام علیکم دوستو, کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. آج میں اپنے دیرینہ دوست میاں مسرور سعید صاحب کو لندن میں ملنے آیا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک بڑی زبردست سٹوری سنائی ہے جو آنکھوں دیکھی ہے, آنکھوں دیکھا حال جیسے ہوتا ہے نا کہانی کا. وہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جن جن لوگوں پر احسان کیا ہے اور کتنا احسان کیا ہے یہ بھی آپ اس میں نوٹ کریں, اور پھر انہوں نے اس کا جواب کیسے دیا ہے, کیسے احسان فراموشی کی ہے, اور حضرت علی کا جو قول بھی وہ بتا رہے تھے مجھے. تو آئیے کہانی سنتے ہیں میاں مسرور احمد کی زبانی, مسرور سعید کی زبانی. میاں صاحب آپ ایک آنکھوں دیکھا حال طاہر القادری کے حوالے سے بتا رہے تھے, پلیز اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیں. جی, میں پہلی بات تو یہ آپ پلیز اس کو طاہر القادری نہ کہا کریں, اچھا پادری کہا کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ احسان فراموش جو میں پہلی بات تو ہے میرا لیڈر میرا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا, انہوں نے جس بندے کے ساتھ فیض کیا نا, ہاں جی, ملک صاحب اسی نے ڈنگ مارا ہے, اسی نے ڈنگ مارا. اور یہ دو بندے ایسے تھے, ایک لانتی نیازی قادیانی پک اور دوسرا یہ پادری. ان کے ساتھ تو کہہ لیں کہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کس طریقے سے انہوں نے عمرہ کروایا. بیماری اس کو تھی, پتہ نہیں کیا کیا بیماری تھی اس کی, دور کروائیں. ہر چیز کرنے کے بعد اس نے کیا سیا کیسے لے کے آپ نے آنکھوں دیکھا حال جو ہے آپ کے سامنے والا وہ بتائیں ناظرین کو. لگا ہوں میں آپ کو کہ کیسے لے کے آئے. ہاں جی, انہوں نے اتفاق مسجد میں اس کو لے کے آئے. اچھا, اس وقت میں گواہ ہوں, میرا ایک دوست تھا ساتھ, ہم دونوں گواہ ہیں. اچھا, یہ گئے ہیں میاں شریف صاحب, ادھر گئے ہیں. یہ کہاں پہ تھا پہلے؟ شادمان کالونی کی ایک مسجد چھوٹی سی, جہاں پر یہ جمعہ پڑھا رہا تھا. جمعے کے بعد, جمعہ پڑھانے کے بعد جی انہوں نے اس کو ساتھ لیا. اس کے پاس ایک ویسپا سکوٹر تھا گندا صاحب, وہ ایک ادھر ایک نیا سکوٹر شو شاہ مارتے تھے, برے حالت میں ویسپا سکوٹر تھا. آپ یہ کون سے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں ذرا نام؟ میاں شریف صاحب کی بات, میاں نواز شریف کے والد صاحب. جی سر, جی سر. تو پھر وہاں سے انہوں نے اس کو لیا ساتھ کہ ہم آپ کو اپنی اتفاق مسجد میں لے جانا چاہتے ہیں. اتفاق مسجد جو ہے ہماری, وہاں آپ یقین کریں اس بندے کو وہیں پر ہمارے سامنے میاں صاحب نے گاڑی دی, گاڑی کی چابی دی, ڈرائیور دیا, یہ آپ کا ڈرائیور, یہ گاڑی ہے نا, یہ آپ کا ہے. جی, مسجد میں لے کے گئے, ہم وہاں تک ساتھ گئے, اور گھر بھی آپ کو بتا, میں وہی بتا رہا ہوں نا جی. میں مسجد کی چابی دی, یہ چابی بھی آپ کی آج کے بعد آپ اتفاق مسجد کے کرتا دھرتا ہے, ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہوگی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد 2 کنال کا مکان اس بدبخت کو دیا, گندے اور غلیظ انسان کو, جو کہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کتنی بکواس کر رہا تھا میاں نواز شریف کے خلاف, کتنی بکواس کر رہا تھا. اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے چابی دی, سامنے کی چیزیں ہیں, آنکھوں دیکھی اور میرے ساتھ بیتی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو.
اور اس بندے نے احسان فراموشی کی انتہا کر دی، احسان فراموشی کی انتہا کر دی، پھر اس کو یونیورسٹی کے لیے جگہ دی، پھر اسے جو یہ اپنے منہ سے نکالتا رہا یہ پادری، اس کو آپ یقین کریں ہر چیز میاں نواز شریف صاحب نے دی ہوئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے دی ہوئی ہے، میاں شریف صاحب نے دی ہے، پوری فیملی نے دی ہوئی ہے ہر چیز، اور اس کی اتنی خدمت کی ہوئی ہے اچھا کہ آپ یقین کریں یہ نوکر ہوتے تھے قسم کے اس کے، لیکن اس نے احسان فراموش نے ان کو کیا صلہ دیا آپ کے سامنے، بالکل اس نے عمران نیازی کے ساتھ مل کے، نیازی قادیانی پک کے ساتھ مل کے اس نے جو گند کیا ہے۔ مزے کی بات ایک اور ہے، یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، یہ ابلیس کا بھائی ہے، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، شیطان ابلیس بہت بڑا عالم تھا، ساری دنیا سے سب سے سردار تھا، عالموں کا سردار تھا، یہی تھا نا جی، لیکن آپ دیکھیں یہ بھی وہی لوگ کہتے ہیں اس کو، لیکن اس نے بھی شیطانی کی، یہ بھی شیطان بن گیا۔ اچھا آپ اسی طرح تھوڑا، یہ تو طاہر القادری کا آپ نے آنکھوں دیکھا حال بتایا، آپ بتا رہے تھے کہ عمران خان پہ جو احسانات ہیں وہ بھی تھوڑے ایک دو بتا دیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے جی، پوری دنیا جانتی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے اس کو جگہ دی، بے نظیر نے انکار کر دیا تھا کہ اس کو نہیں دینی جگہ، ہاں ہسپتال کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، ٹھیک ہے جی، 50 کروڑ میاں شریف صاحب نے اپنے پیسوں سے دیا۔ یہ لوگ یوتھیاز گندی اور غلیظ نسل وہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے پیسوں سے دیا، گورنمنٹ سے صرف زمین ملی تھی، اچھا ٹھیک ہے، 50 کروڑ میاں صاحب نے اپنے زکوٰۃ کے پیسے، خیرات کے پیسوں میں سے اس کو دیا تھا کہ ہاسپٹل بنا لے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ 70 کروڑ ٹوٹل لگے گا، ہے نا، تو اس کے اپنے منہ سے نیازی نے کہا ہے، نیازی نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ جی اس وقت 70 کروڑ بڑی رقم تھی، لیکن 50 کروڑ میاں شریف صاحب نے مجھے دے دیا۔ آپ خود حساب لگائیں، وہ بھی احسان فراموش نکلا، یہ بھی احسان فراموش نکلا، اور دونوں مل کے، ان کو یوز کون کرتا ہے؟ یہودی، ان کو یوز کون کرتا ہے؟ قادیانی، ان کو یوز کون کرتے ہیں؟ ہندو، کیونکہ ہندو، قادیانی، یہودی ان کو فنڈز دیتے ہیں، مال ان کے بچوں کے اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں کہ تم نے پاکستان کی بربادی کس طرح کرنی ہے، اور یہ دونوں گالی نہیں میں دینا چاہتا، دونوں گندے انڈے، دونوں غلیظ، دشمن پاکستان، دشمن اسلام۔ تھینک یو جی میاں صاحب، آپ نے طاہر القادری کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں حقیقت بیان کی ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔